اچھا بکر صاحب، آپ یہ پاکستان کا ایک طرح سے انٹرنل میٹر تھا، یہ آپ لے گئے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے گئے ہیں، آپ امریکہ میں بھی لے گئے ہیں، وہاں قرارداد بھی منظور ہوئی ہے سینٹ میں. تو جو مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ خود اس بات پہ اسٹانڈ تھا آپ کا کہ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ باہر نہ لے جائے جائیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ تھوڑا سا کچھ ملک کے خلاف نہیں ہو رہا کام؟ بات یہ ہے، بڑی کلیئر طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، ہم کسی کو انوالو ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک پی ٹی آئی کا نیریٹو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، حقائق ہیں. ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے. ہم نے کوئی نو ووٹ کانفیڈنس کسی اور کے کہنے پہ نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی بجٹ کسی اور کے کہنے پہ بنایا ہے، نہ ہم کسی اور کا فیصلہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے سپریم کورٹ کے اوپر ہم صرف واضح طور پہ حقائق آگے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. دوسری چیز میں آج واضح طور پہ کہتا ہوں، میں آصف علی زرداری کا بھی لوئرز کا بھی دیتا ہوں بل، اور میں نواز شریف کا بھی دیتا ہوں. وہ لے کے جائیں انٹرنیشنل کورٹس میں یا کسی یو این میں اپنے کیسز، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے کیسز کون سے صحیح ہیں، الٹا ان کو وہاں سے بھی سزا مل جائے گی. اس لیے میں واضح طور پہ بدنیاب ابھی آپ پلے کریں گے یا نہیں کہہ دوں کہ 1 سال کے بعد بھی پی ٹی آئی اور اس سے بھی بڑی پارٹی ہے جو 1 سال پہلے بھی تھی، اس کے باوجود کہ پاکستان کی مطلب سب سے اسٹرانگسٹ فورسز جو تھی توڑنے کی کوشش کی پارٹی کو، لیکن پارٹی آج اس سے بھی اور آگے اور بڑی کھڑی ہے. جو یونائٹڈ نیشنز ورکنگ گروپ آربیٹری لیگل ڈیٹینشن پہ یہ سال میں 3 دفعہ صرف ہے. یہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو ابھی پروپیگنڈا چلایا جائے گا کہ جی ہم پاکستان کے مسئلے کہیں اور لے کے گئے. یہ ایک ایسی یونائٹڈ نیشنز کا ایک ورکنگ گروپ ہے جہاں اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب نے بھی اپنا کیس وہاں سے جیتا، مالڈیوز کے پریزیڈنٹ نے بھی وہاں سے اپنا کیس جیتا، اور اس کے علاوہ کئی اور لیڈرز نے اپنا کیس وہاں سے جیتا. کیونکہ یہ شروعات ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایک ان بائسڈ اپینین لیں ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن سے، اور وہ ہمارے لیے یونائٹڈ نیشنز تھی. جیسے کہ آپ فلسطین کے ایشوز بھی وہاں لے کے جاتے ہیں اور باقی دنیا کے بھی. تو کیونکہ ہمیں انصاف اس طریقے سے پاکستان میں نہیں مل رہا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم ایک اپینین لیں. یہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، لیکن جو اس کا خلاصہ ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بولا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے، جیسے سوری صاحب نے مینشن کیا ہے، کہ ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو امیڈیٹلی عزت سے رہائی ملے، ان کو کمپنسیشن ملے. آپ لوگ باہر رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کمپنسیشن تبھی آپ کو پوری ملتی ہے جب آپ صحیح پہ ہو، حق پہ ہو. تو ان کو کمپنسیشن بھی ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ الیکشن سمبل ہم سے چھینا گیا، جیسے کہ عمران خان کو جیل میں صرف اس لیے ڈالا گیا کہ وہ پولیٹیکل الیکشنز میں حصہ نہ لے سکیں. یہ واضح طور پہ اس رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی زلفی بخاری یا قاسم سوری یا کوئی اور نہیں لکھ رہا، یہ لکھا گیا ہے یونائٹڈ نیشن سے، اور یہ اب ان کی ویب سائٹ پہ زندگی بھر یہ رہے گا. جو مزے کی بات ہے اس رپورٹ میں کہ اس رپورٹ میں توشہ خانہ کو بھی کور کیا گیا، اور یہ لکھا گیا کہ ان کی جو ورڈکٹ ہے یہ میڈیا کنوکشن تھی، لیگل کنوکشن ہرگز نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ٹریڈیشنل سمبل کو اڑایا گیا. اس پہ سائفر پر کا بھی لکھا گیا that Mr. Khan's alleged wrongful sharing of retention of a classified document was used to be committed as a violation of Section 5 and Section 9 of Official Secret Act, even though the document has been officially declassified by Imran Khan. Being Prime Minister, Mr. Khan remains detained in connection to the cipher to this day. لہٰذا یہ ایک بہت پاورفل اپینین ہے یو این کی. میں یو این کا ظاہری بات ہم سب بطور پاکستان تحریک انصاف ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ورکنگ گروپ کا